مولاي صل وسلم دائما أبدا الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ إِلَى آخِرِهِ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت سے ہم نے پہلے سبق میں سورۃ الفاتحہ اور دوسرے سبق میں سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ایک فقہی مسئلہ ذہن نشین رہے. ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ جو حدیث مبارکہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے انفرادی طور پہ نماز ادا کرنے والے کے لیے. اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے تو اول رکعت میں تعوذ پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ ہر رکعت میں تسمیہ تو پڑھی جائے گی لیکن تعوذ نہیں پڑھا جائے گا. عام طور پہ مشاہدے میں آیا کہ حفاظ کرام دوسری رکعت کے آغاز میں جو ہی کھڑے ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے ہیں، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی ہر رکعت کا آغاز کرنا چاہیے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ایک لفظ پڑھا نعبد عبادت. عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی نے حافظ ابن تیمیہ سے پوچھا کہ 3 تفسیروں میں سے کون سی تفسیر افضل ہے، بہتر کون سی تفسیر ہے؟ 3 تفسیر ان کے سامنے رکھی گئی، تفسیر بیضاوی اور تفسیر کشاف اور تیسری معالم التنزیل امام بغوی کی. حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں معالم التنزیل جو بغوی کی ہے یہ بدعات سے پاک ہے، یہ بہتر تفسیر ہے. اس میں عبادت کی تعریف یہ لکھی ہے العبادۃ الطاعۃ، یہ اطاعت کرنا ہے. کس کی اطاعت کرنا ہے؟ اللہ کی، مع التذلل، عاجزی کے ساتھ. تو جب ہم عاجزی کے ساتھ انکساری کی انتہا کرتے ہوئے کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے. جبکہ عام طور پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. حالت نماز میں قیام، کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے سامنے ہاتھوں کو باندھ لینا، یہ عبادت کی ایک صورت ہے، عاجزی ہے. لیکن رکوع میں زیادہ عاجزی ہے، رکوع کی نسبت سجدے میں زیادہ عاجزی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. تو لعاب دہن اپنے چہرے پر ملنا یہ زیادہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے یا سجدہ کرنا؟ تو لعاب دہن اپنے چہرے پہ مل لینا اس کا مطلب ہے صحابہ بھی عبادت کرتے تھے؟ نہیں. عبادت کی جامع تعریف یہ ہے کہ کسی کو معبود حقیقی جان کر، کسی کو
معبود برحق جان کر، واجب الوجود مان کر اس کی اطاعت عاجزی کے ساتھ کرنا، یہ کسی نیک بندے کی اس طرح تعظیم کی جاتی ہے، اس کی عبادت نہیں کی جاتی۔ آج کے سبق میں منافقین کا تذکرہ ہوا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من تبعیض کے لیے ہے، یعنی سارے لوگ نہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من جو یقول کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخری دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ مراد ہے منافقین۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر کچھ ہو اور جس کے دل میں کچھ ہو۔ دو طرح کے منافقین پائے جاتے ہیں۔ ایک منافق وہ کہ زبان پر کلمہ اسلام ہے اور دل میں کلمہ کفر ہے، اور دوسرے قسم کے منافق وہ مصائب سے ڈرتے تھے، پریشانیوں سے ڈرتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں گے تو یہ معاشرتی بائیکاٹ ہو جائے گا، کھائیں گے کہاں سے، ہماری چودراہٹ قائم نہیں رہے گی، یہ طرح طرح سے معاندانہ رویہ روا رکھیں گے۔ تو دو قسم کے منافقوں کا اس آیت میں تذکرہ ہے، ایک وہ جو ظاہر کچھ اور باطن کچھ، دوسرے وہ جو مصائب سے ڈرتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہم پر مصیبتیں آئیں گی، جنگیں لڑنی پڑیں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو دونوں قسم کے منافقوں کی مثال اللہ رب العزت نے اس رکوع میں بیان کی۔ یہاں پہ الناس سے مراد منافق ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کثرت سے آیا ہے، الناس۔ الناس یہ اصل میں تھا اناس، حمزہ کو حذف کر دیا، الف لام تعریف کا ایڈ کر دیا گیا تو بن گیا الناس۔ ناس کہتے ہیں لوگ، انسان کی جمع ہے ناس۔ اب انسان کس سے نکلا ہے، یعنی اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ انسان یا تو انس سے نکلا ہے، انس کہتے ہیں محبت کرنا، یا یہ ناسیہ سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے بھول جانا۔ تو انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے خمیر میں اللہ نے محبت کو رکھا ہے۔ والدین ہیں، بچوں سے محبت ان کے خمیر میں داخل ہے، وہ چاہ کر بھی بچوں سے نفرت نہیں کرتے۔ بچہ گستاخ ہو جائے، بچہ بدتمیز بد تہذیب ہو جائے تو والدین اس کے لیے کلمہ خیر ہی ادا کرتے ہیں، ان کی خیر ہی مانگتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے محبت کا خمیر لوگوں میں رکھا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے یہ انس سے مشتق ہے، مطلب ہے محبت کا۔ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناسیہ سے بنا ہے جس کا معنی ہے بھول جانا۔ آپ کسی پہ احسان کر لیں بھول جائے گا، کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے آپ بھول جائیں گے۔ اسی طرح پچھلے معاملات، غم کی خبر ہے آپ بھول جائیں گے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز انتقال کر گیا، اس وقت جو صدمہ تھا کیا وہ اب بھی ہے؟ نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ انسان بھول جاتا ہے۔ یعنی وقت ایک بہت بڑا مرہم ہے۔ خیر، تو یا انسان انس سے بنا ہے یا نسیہ سے بنا ہے۔ صوفیہ کرام دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان دونوں کا ہی مجموعہ ہے۔ انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو بھول جاتا ہے، اس کو انسان کہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور یہاں پہ الناس سے مراد کون ہے؟ منافقین۔ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابتدائی آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ، پھر کافروں کا، میں منافق۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب ان کی عادات کیا ہیں، ان کے اطوار کیا ہیں، ان کا طریقہ واردات کیسا ہوتا ہے، سوچتے کس طرح ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، فریب دینا چاہتے ہیں یہ اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والے، وما یخدعون الا انفسهم، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے الا مگر انفسهم، اپنے آپ کو،
وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے. یخادعون خدع سے ہے، مطلب دھوکہ دینا، فریب دینا. اللہ کہتا ہے حقیقت میں یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، سمجھتے ہیں جن کے اندر اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے یہ کیسے لوگ ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اللہ نے ان کی بیماری، ان کے مرض کو بڑھا دیا. قلوب قلب کی جمع ہے. قلب کہتے ہیں بدلنے والی چیز، قلب بدل. تجوید میں بھی ایک لفظ آتا ہے اختلاف، بدل، حرف کو حرف سے بدل دینا، لفظ کو لفظ سے بدل دینا. تو قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی حالت میں نہیں رہتا، بدلتا رہتا. بعض اوقات آپ کا موڈ بڑا اچھا ہے، بعض اوقات یہ موڈ خراب ہو جاتا ہے، حالانکہ رشتے بھی وہی ہیں، ناطے بھی وہی ہیں، گھر بار بھی وہی ہے، موسم بھی وہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دل بدل جاتا ہے. ایک وقت ہے آپ کسی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے دل بھر جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ قلب کی کیفیات کا نام ہے. یہ بڑی عجیب چیز ہے جو اللہ نے انسان کے اندر، جس کے بارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ٹکڑا بہتر ہو جائے تو انسان سارے کا سارا بہتر. فی قلوبہم، فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے. تین طرح سے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مرض، ایک کہتے ہیں مریض، ایک ہوتا ہے علیل، ایک ہوتا ہے سقیم. تین طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تینوں برابر نہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب ان سے کہا گیا آپ تشریف لائیے میلے میں ہمارے ساتھ، وہ کہنے لگے انی سقیم، میں تو بیمار. یار دوستوں نے اعتراض شروع کر دیا، دیکھیں جی اللہ کے نبی جھوٹ بول سکتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بھی تو جھوٹ بولا جبکہ وہ بیمار نہ تھے. ہم نے کہا چونکہ اردو کا دامن تنگ ہے، اردو میں بیماری ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں، عربی زبان میں وسعت پائی جاتی ہے. وہ کس طرح کہ تلوار ہے، اس کے لیے ہم تلوار ہی استعمال کرتے ہیں. عربی میں اس کے لیے 70 قسم کے الفاظ ہیں. اب یہاں پہ مرض ہے اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی سقیم، میں ہوں بیمار. تو دوستوں نے اعتراض کیا، دیکھیے جی حضرت ابراہیم جو کہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے جبکہ بیمار نہ تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا انی مریض، میں مریض ہوں، بلکہ کیا کہا؟ انی سقیم، میں سقیم ہوں. فرق کیا ہے؟ سقیم کہتے ہیں جس کو تشویش لاحق ہو، ذہن پہ تھوڑا سا دباؤ ہو، اس کو بھی سقیم عربی میں کہتے ہیں. اچھا، جو تھوڑا زیادہ بیمار ہو، سر میں درد ہے، بخار بھی ہے، نزلہ زکام بھی ہے، بستر سے لگا ہوا ہے، اس کو علیل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مریض، مریض کہتے ہیں سیویئر کنڈیشن، بہت ہی بیمار، اس کو عربی زبان میں مریض کہتے ہیں. ہم یہاں پہ چھوٹا موٹا جس کو بخار بھی ہو ہم اس کو بھی مریض کہہ دیتے ہیں. تو عربی زبان میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کون سی کیٹیگری میں اس کو ڈالا گیا. آیا یہ سقیم ہے، یہ علیل ہے، یہ مریض ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں مریض ہوں، بلکہ کہا سقیم ہوں اس وجہ سے کہ تم شرک کرتے ہو اور میرے دماغ پہ اس کا بوجھ رہتا. یہاں پہ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کن کے دلوں میں؟ منافقین کے دلوں. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. مرض کی تعریف کیا ہے؟ بیماری کہتے کس کو ہے؟ انسان کے جسم میں اعتدال کا نہ ہونا، اس کو عربی زبان میں مرض کہتے ہیں. یعنی خاص ٹمپریچر ہے وہ اوپر نیچے ہو گیا، معتدل نہ رہا تو بندہ بیمار ہے. خون کا ایک خاص پریشر ہے وہ اوپر نیچے ہو گیا تو بندہ بیمار ہے. ہر چیز میں اعتدال پایا جاتا ہے. جب کوئی چیز اعتدال سے تجاوز کر جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ بیمار ہے. اس طرح بعض لوگوں کو کوئی نفسانی عوارض بھی لاحق ہوتے ہیں، تو نفسانی عوارض میں جس طرح حسد ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، یہ برائیاں جس میں پائی جائیں اس کو بھی مریض کہا جاتا ہے کہ یہ بھی مریض ہے. اگرچہ اس کا مرض ظاہر نہیں ہے مگر باطن اس وقت کا
بیمار ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کہا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو عذاب تو ہوتا ہی دردناک ہے. کبھی کیا کسی نے کہا ہے بڑا مزیدار عذاب ہے، تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا عذاب علیم، ایسا عذاب ہے جو درد والا ہے، جبکہ عذاب ہوتا ہی درد والا ہے. اس کا جواب یہ ہے جب کسی شے کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہو تو پھر اس طرح کا کلام استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے موصوف صفت بیان کی، عذاب موصوف ہے اور علیم اس کی صفت ہے، یعنی ایسا عذاب جو بہت دردناک ہے. جس طرح ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کالا سیاہ، کالے کا بھی مطلب سیاہ کا بھی مطلب، ہم کہتے ہیں چٹا سفید. تو کسی کی صفت کو بہت زیادہ اجاگر کرنا ہو تو ساتھ میں ایک اور صفت اس کی بیان کر دی جاتی. تو اس طرح فرمایا عذاب علیم، یعنی ایسا عذاب جو بہت ہی بھیانک ہو. یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا. کس جھوٹ کا بدلہ ہے؟ کہتے ہیں جی ہم ایمان والے، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا، فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں انما، بے شک ہم تو، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سنوارنے والے. دیکھ لیں تنظیمیں، دیکھ لیں تحریکیں، دیکھ لیں کوئی شرارتی بندہ دیکھ لیں، اسے کہ یار یہ فساد نہ کرو، کہتا ہے تمہیں کس نے کہا میں فساد کر رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں. یعنی مسلمانوں کی یونٹی کو توڑ کے، اتحاد کو توڑ کے افتراق کی فضا پیدا کر رہا ہے. اور جب اس کو کہا جائے، کبھی آج تک کسی نے نہیں کہا کہ بھئی میں تو فساد ہی کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں اصلاح کر رہا ہوں. تمہیں خبر نہیں ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ منافقین کی علامت، کہ فساد بپا کریں گے. کسی مجلس میں بیٹھ جائیں گے، کسی جگہ چلے جائیں گے، ان کا ایک ہی کام ہوگا فساد پیدا کرنا، اور اپنے طور پہ کیا کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. انما، قرآن مجید میں یہ حرف بھی بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. انّا کا مطلب ہے بے شک، انما جب استعمال ہو اس کا مطلب ہے کہ یہی بات ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے، یعنی اس کو بند کر دینا. کلمہ حصر، اگلے جملے کو اس میں مقید کر دینا. نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو صرف سنوارنے والے ہیں، تمہیں لگ رہا ہے یہ فساد ہے، یہ فساد نہیں ہے. الا، سنتا ہے، الا، سنو، خبردار ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی فسادی. ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے. شعور کہتے ہیں حواس کے ذریعے کسی شے کو سمجھنا، حواس خمسہ. اور حواس کتنے ہیں؟ 5. قوت سامعہ ہے، باصرہ ہے، لامسہ دیکھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، چھونے کی قوت، یہ حواس ہیں. ان کے ذریعے جو علم حاصل ہو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو شعور آیا. اور بعض اوقات حواس کے بغیر کچھ علم آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دل بہت زور زور سے دھڑک رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، خیر ہو صحیح. دل صبح سے پریشان ہے، کوئی خیر ہو صحیح. اس کو کہتے ہیں چھٹی حس. چھٹی حس انسان کے مطلع کرتی ہے. یہ شعور نہیں ہے، یہ لا شعور ہے. اللہ پاک نے فرمایا اصل میں یہی فسادی ہیں مگر شعور نہیں ہے، ان کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائیں جس طرح کی یہ احمق لوگ ایمان لے آئے، یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے. تو اپنے تئیں وہ اپنے آپ کو سردار کہتے تھے، اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے اور سمجھتے تھے، اس لیے کہنے لگے یہ جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے اس طرح ہم بھی ایمان لے آئیں. الا انہم ہم السفہاء، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ احمق ہیں. ولکن لا یعلمون، مگر جانتے نہیں ہیں.
وَإِذَا اور جب لَقُوا یہ ملیں الَّذِينَ آمَنُوا ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے قالوا تو کہیں ہم ایمان لے آئے. ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، منافقوں کے ساتھ اپنے جیسوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان جیسے ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا داری بھی تے رکھنی ہے پینڈی ہے نا، بھی سارے دے نال لائی رکھو، سارے دے نال لائی رکھو، اس میں حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو گئی. حق اور باطل کی تمیز ختم. کاروبار کریں گے قادیانیوں کے ساتھ، کاروبار میں اس لیے کہ تمہارا ظاہراً فائدہ نظر آ رہا ہے. یہ اندر کا ایک نفاق ہے. جو صحیح بندہ ہوتا ہے نا، صحیح بندہ وہ جس مسلک میں ہو، وہ جس تنظیم میں چلا جائے، وہ اپنا حق سب کے سامنے واضح رکھتا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، اس کی للکار میں، اس کے کلام میں، اس کی تقریر میں، اس کی تحریر میں سچائی نظر آتی ہے. وہ کسی ایسے شخص کو فالو نہیں کرتا جو کہ نفس کا پجاری ہوتا ہے، نہ وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ پیروی کرتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. فرمایا ان کی نشانی دیکھو ذرا، جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایمان لے آئے، آپ کی طرح کے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں انا معکم بے شک یار تمہارے ساتھ ہی ہیں. دنیا داری جو ہوئی، ملنا ملانا جو ہوا، تو اٹھنا بیٹھنا جو ہوا، سردار جو ہوئے، چودھری جو ہوئے، تو اللہ کہتا ہے یہ ان کا کلام ہے. انما نحن مستہزئون ہم تو ویسے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں کہ ان کی دلجوئی کرتے ہیں، پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جس طرح فلسطین کے ساتھ پوری دنیا نے ایک مذاق بنا رکھا، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. لیکن جب وقت آیا تو کوئی بھی آگے نہ آیا، سارا غزہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، 5 سے 6 ہزار بچہ شہید کر دیا. اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا شیاطین. شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، اور شیاطین شیطان یہ شطن سے نکلا جس کا معنی ہے دور، بہکا ہوا. تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رحمت الہی سے دور ہے، یہ راندہ درگاہ ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس شیطان کی بات نہیں کی جس نے حضرت آدم کو ورغلایا تھا. یہاں پہ ان کے ساتھی انسان منافق، ان کو اللہ نے شیطان کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان صرف وہی نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. تو انسانوں میں شیطان کون ہے؟ اللہ نے سورۃ الناس میں کہا من الجنۃ والناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی. تو انسان شیطان کون ہوتا ہے؟ جو سرکش ہو اور لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرنے والا ہو، اس کو شیطان کہتے ہیں. اسی طرح گناہ پر اعانت کرنے والا یہ ایسے ہی ہے جیسے خود گناہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں تعاون نہ کیا کرو. اگر کوئی آدمی کہ اپنا اکاؤنٹ دیجئے میں نے ذرا استعمال کرنا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس نے جوا کھیلنا ہے، تو آپ کا گناہ پر تعاون ہے، یہ حرام ہے. ہر وہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اس کو دوں گا، یہ اس کو اجاڑ دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، اور یہ شرابی ہے، اس کو دوں گا، یہ شراب پیے گا، یہ جواری ہے، جوا کھیلے گا، یہ نشہ کرے گا، تو آپ کا اس کی معاونت کرنا دراصل گناہ پہ معاونت ہے، اور یہ حرام اور ناجائز ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، قالوا کہتے اِنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو یوں ہی ان کے ساتھ ہنسی کرتے. اللہ یستہزئ بہم اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ استہزاء کا مطلب ہے ہنسی کرنا. مگر یہاں پہ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے بہترین ترجمہ کیا. اگر تو ترجمہ یہ ہوتا جی اللہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے جس طرح بعض نے کیا، یا اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو شان الوہیت کے خلاف تھا
اللہ مذاق کرتا ہے؟ مذاق کرنا یہ ہلکے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ مالک الملک ہے۔ اس نے کبھی کوئی اگر مذاق میں کوئی بات کہہ دی مثال کے طور پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری باتیں مذاق میں کی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مذاق نہیں کیا، جبکہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دیجئے، میں نے دور جانا ہے سواری کے لیے۔ تو آپ نے صحابی سے کہا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ سفر پہ جانا ہے اونٹنی کا بچہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو اس طرح مزاح فرماتے تھے۔ ایک بڑھیا ضعیفہ آ گئی اور عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میں جنت جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں تو نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری رونے لگی، فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ آپ نے کہا میں جنت نہیں جاؤں گی تو کیا کروں، رہوں نہ تو کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سچ کہا ہے، تو جنت نہیں جائے گی، اللہ تجھے جوان کرے گا پھر تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا نبی مزاح فرماتا۔ مزاح کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ مذاق میں بھی جس طرح ہمارے لطیفے گھڑے جاتے ہیں تو وہ جھوٹ ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مزاح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی جھوٹی بات نہیں، لیکن اس میں ایک خوش طبعی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ہمارے مرحوم چچا حضرت حبیب امجد صاحب وہ ایک دفعہ ہمارے حضرت جی قبلہ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ جو آپ نے مؤذن رکھا ہے نا، میں اس سے سخت ناراض ہوں، میں نے اسے بولنا نہیں ہے۔ کہا جی کیوں؟ یہ جب صلوات پڑھتا ہے تو میرا نام نہیں لیتا، پہلے ہی میرا نام لیتا تھا، اب یہ میرا نام نہیں لیتا۔ کہا جی سمجھ نہیں آئی کیا مطلب؟ پہلے یہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، ان کا نام تھا حبیب، تو اب یہ میرا نام جان بوجھ کے نہیں لیتا، میں نے اس سے نہیں بولنا۔ تو حضرت صاحب نے یہ ایک دفعہ واقعہ سنایا، جبکہ ایک سنگی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نا کوئی لطیفہ سنایا تو مسکرا پڑے، پھر ساتھ فرمایا کہ میں تمہیں حبیب امجد کی بات بتاؤں، حافظ حبیب امجد کی۔ میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یہ میں نے مؤذن سے نہیں بولنا، یہ میرا نام نہیں لیتا، تو یہ والا علی کا وصحابی یا حبیب اللہ نہیں کہتا۔ اب اس نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا، اتنا کہہ کے مسکرا پڑے، فرمایا تو تے لطیفہ سنایا سی نا، میں تینوں سچی گل سنائی۔ تو مزاح کا مطلب ہے کہ خوش طبعی ہو مگر جھوٹ نہ ہو۔ اب یہاں پہ اگر ہوتا اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ دل لگی کرتا ہے، تو تمام کے تمام ترجمے اس کی شان کے خلاف ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قربان جائیں آپ کی فقاہت پر اور آپ کی بلاغت پر۔ آپ نے کیا کہا؟ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، جو عربی ہے وہی آپ نے ترجمہ کر دیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا کیا مطلب یہاں پہ آئے۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے۔ اب استہزاء کیسے؟ ایک روایت ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو نقل کیا ہے کہ حشر کے روز ان منافقوں کو جنت کے دروازے پر لایا جائے گا۔ جب جنت کے دروازے پر آئیں گے، نعمتیں دیکھے تو بڑے خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اندر داخل ہوں گے۔ جب اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، یہ دنیا میں کہتے تھے اللہ سے مذاق کرتے تھے، اللہ اب استہزاء فرما رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، مد یمد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ قرآن مجید میں بھی مد ہے، مد کی اقسام ہے۔ سب سے طویل مد ہے مد لازم کلمی مثقل، جو کہ 5 الف تک کھینچی جاتی، وَلَضَّالِّينَ، تو مد کو مد اس لیے کہتے ہیں اس میں کھینچا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ مد یمد کا معنی ہے اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ان کو کھینچتا ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی بھی وقت ہے آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے آ جاؤ، لیکن ایک خاص وقت تک کی پھر ڈھیل دی جاتی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں یہ بھٹکتے رہیں۔ اور یہ سارے کا سارا ایک سراب ہی ہوتا ہے۔ انسان جتنے مرضی گناہ کر لے، انسان جتنی مرضی سرکشی کر لے، وہ گناہ کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے، سرکشی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پیچھے انسان ذرا سوچے میں نے زندگی میں کیا کمایا ہے جو میں اللہ کے حضور پیش کر سکوں۔
آپ ذرا سوچ کے دیکھیے ہماری جتنی عمر گزر گئی ہے کہ سراب نہیں ہے، خواب نہیں ہے، خواب ہی خواب ہے. بال سفید ہونے کو آ گئے، پیچھے کیا کیا سارا ہی خواب ہے، آگے کیا ہوگا وہ بھی خواب ہے، اگلے پل کا پتہ ہی کوئی نہیں. یہی لمحات ہیں جو غنیمت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے محلات دنیا میں موجود ہیں، بڑے بڑے گودام موجود ہیں. یہ مصر میں جو احرام مصر ہیں گوداموں کی طرز پہ بنائے گئے، کیا کیا چیزیں موجود نہیں تھیں. کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے، قبریں بھی زمین کے برابر ہو گئی، نام و نشان تک مٹ گئے. اور وہی ہوس جو کہ آج ہم میں وہی ہے، اکٹھا کر لیں، جوڑ لیں، اتنا ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا. اس کے بعد کا جواب ہمیں صرف دین دیتا ہے، اسلام دیتا ہے. اس کے ابد الاباد کی زندگی ہے، اس کے لیے دیکھو کیا جوڑا، اس کے لیے دیکھو کیا کمایا، اس کے لیے دیکھو کیا کیا. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ لب لباب خلاصہ کلام، خلاصہ قرآن یہ ہے. زمانے ہم کہتے ہیں نا جی 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. یہ ہمارے لیے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ زمانہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، حال. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں اب حال اس کو چڑھ گیا ہے، یعنی اب یہ حال میں آیا ہے، اب حقیقت اس کو معلوم ہوئی ہے، اور وہ حال یہ ہے. اس کے علاوہ کیا ہو گیا کوئی عطا پتہ نہیں. کیا کیا کیا، جب گناہ کیا تو کتنی لذت تھی، اب وہ لذت ہے وہ ختم ہو گئی. آنے والے وقت میں ہم یہ کریں گے، کیا وہ وقت آئے گا؟ وقت کوئی پتہ نہیں. تو ایک خاص لمیٹڈ زندگی ہے، محدود زندگی ہے. اس محدود زندگی میں فرمایا کہ تم نے دیکھنا ہے کہ تم نے آگے کے لیے کیا کیا، بس. اور خود ہی دیکھ لو، کبھی رات کے وقت جب کہ اکیلے ہو، تنہائی میں. پہلے ہوتا تھا کہ بندہ کو اللہ توبہ کر لیتا تھا، اب یہ موبائل آ گیا، بندہ فیس بک کھول کے بیٹھ جاتا ہے، ٹک ٹاک کھول کے بیٹھ جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی، جس کی تنہائی. اور اگر کسی کی تنہائی پاک ہو جائے، وہ جو دعا بھی اللہ سے کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول ضرور کر لے گا. اگر تم کسی ایسے بندے کو جانتے ہو نا جس کی تنہائی پاک ہے، اس سے دعا کروایا کرو. کہ جو بندہ تنہا پاک ہوتا ہے نا وہ اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے. فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں اللہ ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، انہیں تجارت کرنی ہی نہ آئی، انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ کاروبار کرنا کیسے ہے. اولئک الذین اشتروا، یہ اصل میں استبدلوا، انہوں نے بدل دیا. کس کو؟ ہدایت کے بدلے گمراہی کو. گمراہی لے لی اور ہدایت انہوں نے چھوڑ دی. اپنے طور پہ وہ سمجھے کہ بڑا فائدے کا سودا کیا، یہی تو خسارہ ہے. اب اللہ پاک نے ان کی مثال بیان فرمائی جس کا ہم نے ابتداءً ذکر کیا کہ منافقین 2 طرح سے تھے. ایک وہ منافق کہ زبان پر کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے، یہ سیدھا سادہ منافق. دوسرا جو مصائب سے گھبراتا تھا، پریشانی سے گھبراتا تھا، مسلمان ہو جاؤں گا تو مجھے جنگیں لڑنی پڑیں گی، مسلمان ہو جاؤں گا تو معاشرتی بائیکاٹ ہوگا. تو پہلی آنے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اول الذکر منافق کا ذکر کیا، اس کی مثال دی، اور مؤخر الذکر آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کی منافقین کی مثال دی. مثلہم، ان کی کہاوت، کمثل الذی استوقد نارا، اس طرح ہے جس طرح کسی نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حول، تو جب ماحول روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا آس پاس جگمگ جگمگ کرنے لگا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور ہی لے گیا، وہ روشنی ساری کی ساری چلی گئی. وترکہم فی ظلمات، اور انہیں چھوڑ دیا گیا اندھیروں میں.
لا یبصرون کہ کچھ سوجھتا نہیں ہے، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے، فہم لا یرجعون تو پھر وہ آنے والے نہیں ہیں، وہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ منافقین کی بات ہے، یہ نہیں کہ ان کے کان نہیں تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھی، سب کچھ تھا، مگر حق کو جو نہ پہچاننے والا ہو ان کے بارے کہا جاتا ہے سم بکم عمی، سب کچھ ہے مگر حق کو نہیں پہچانا۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے، من السماء، سما کہتا ہے بلند چیز کو۔ اللہ نے فرمایا جیسے آسمان سے پانی اترے، حالانکہ پانی کہاں سے اترتا ہے؟ بادلوں سے۔ سما کا مطلب ہے بلند چیز، چونکہ عرف میں ہمارے کہا جاتا ہے آسمان سے پانی اترا، تو ہماری عقلوں کے مطابق ہی اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس لیے جب جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے جنات تجری تحتها الانہار، ایسی جنتیں اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نہر تو نہیں بہتی، پانی بہتا ہے، تو چونکہ ہم کہتے ہیں نہر بہتی ہے، تو عرف میں ہمارے چونکہ یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے قرآن مجید میں بھی عرف کے مطابق یہ جملہ اللہ پاک نے استعمال کیا۔ او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے اترتا پانی، فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یہ مثال دی گئی ہے ایسے شخص کی جو کہ منافق ہے، مصائب سے گھبراتا ہے، تو یہاں پہ بارش کی مثال ہے اسلام کی سی، اور جنگیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، ان کی مثال ہے گرج اور چمک کی سی۔ تو جب گرج ہے، چمک ہے، مصائب ہیں، اللہ رب العزت اسلام کی بارش نازل فرماتا ہے، لیکن یہ جو منافق ہیں یہ گرج چمک کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کہ بارش سے پہلے بادل کڑکتے ہیں، بادل گرجتے ہیں، بجلیاں کڑکتی ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ بھئی ابھی کو ہوا کا جھونکا آئے گا اور بارش برسنا شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ابھی سے مصائب سے گھبرانے لگے، ابھی تو دیکھنا اسلام کتنی تمہیں عزتیں عطا کرتا۔ پھر اسلام نے وہ عزتیں بھی دی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ فلسطین جا رہے تھے کہ آپ نے ندی آئی تو موزے اتارے اور کندھے پہ رکھ لیے، ساتھ ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے حضور والا ہم یہاں پہ فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے اپنے موزے یہاں پہ رکھ لیے، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر کہنے لگے لوگوں کی چھوڑو، ہمیں عزتیں دی ہیں تو اللہ نے اسلام کے صدقے عطا فرمائی ہیں، میرے موزے یہاں پہ رکھنے کی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی ان میں عزت کوئی نہیں ہے، بلکہ عزت ان چیزوں سے نہیں ہوتی، عزت دی ہے تو اللہ نے اسلام کی وجہ سے دی۔ اسی طرح فرمایا گیا ہر قوم کی عزت ہوتی ہے، مگر ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کو اگر اللہ نے عزت دی ہے تو دین کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھنا جتنے بھی دیندار ہیں کتنی ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، پھر بھی آج بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ دلوں میں عزت دار ہو صحیح کو دیندار، پھر بھی اللہ لوگوں سے ان کی عزت کرواتا ہے۔ فرمایا یکاد البرق، یوں معلوم ہوتی ہے یہ بجلی، یخطف ابصارہم، کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، یعنی اتنی تکلیف، اتنی مصیبت، اتنی پریشانی، ایسے لگتا ہے کہ بھئی ان کی نظریں ہی ختم ہو جائیں گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوتی ہے اس بجلی میں تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بجلی چمکی، تھوڑی روشنی آئی تو چلنے لگے، تھوڑی سی بہتری نظر آئی تو ساتھ مل گئے، لیکن جب پھر اندھیرا ہوا تو پھر پیچھے ہی ہٹ کے بیٹھ گئے، یہ ہم نہیں کریں گے، جو کرنا ہے آپ نہیں کریں۔ یہ منافقین کی علامت۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، یعنی سب کچھ ہی ان کا ختم ہو جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔
بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا اللہ ہر شے پر قادر ہے. اب شے میں تو سب کچھ آ جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے. نہیں، بہتر اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. اگر ہم کہیں گے اللہ ہر شے پر قادر ہے تو یہ برائیاں بھی بیچ میں آئیں گی کہ یہ بھی شے میں داخل ہے. لیکن جب ہم کہیں گے اللہ ہر چاہے پر قادر ہے تو اللہ کی چاہت میں یہ گناہ کی چیزیں شامل نہیں ہوتی. اللہ کی چاہت میں جھوٹ نہیں ہے، اللہ کی چاہت میں برائی نہیں ہے، اللہ کی چاہت میں ظلم و ستم نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر اپنے چاہے پر قادر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ہمارا رکوع مکمل ہوا. کل انشاءاللہ العزیز اگلا رکوع تلاوت کیا جائے. کس کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے.